بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبہ بہت ساری خبریں ہیں، جلدی جلدی کچھ ایک نظر پھیلا لیں خبریں کیا کیا ہیں۔ مثلا فوج کے ہمدرد صحافی انصار عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ چلو معافی نہ مانگیں عمران خان، لیکن کم از کم اپنے سوشل میڈیا کو تو روکیں، انہوں نے تو ہماری ٹانگیں کانپ گئی ہماری، ایسا زبردست وار کرتا ہے ان کا سوشل میڈیا۔ دیکھیے صاحب، آپ 200 جھوٹے مقدمات قائم کریں، اس کو بدنام کرنے کے لیے سب کتاب لکھوائیں، سب کچھ کروائیں، اور اس کا سوشل میڈیا دیکھتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور سوشل میڈیا کو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ اس کو بند نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ہماری رینج کم کرا سکتے ہیں، وہ آپ کرا رہے ہیں، سب کے ساتھ ہی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ مطلب کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن والی پوزیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ اپنا خیال رکھیں۔ خالد عرفان کا بڑا اچھا طنز و مزاح کے برصغیر کے اس وقت کے سب سے بڑے شاعر خالد عرفان صاحب کا ایک شعر تھا کہ ادھر ہے لاٹھی ادھر ہے پتھر تم اتنا دھیان رکھنا، ادھر ہے لاٹھی ادھر ہے پتھر تم اتنا دھیان رکھنا، میں اپنے سر کا خیال رکھوں تم اپنے سر کا خیال رکھنا۔ تو اب جو حالات ہیں، آپ اپنا سر بچائیے، آپ کو اپنا سر خود بچانا ہوگا۔ کیوں؟ دیکھو، آپ مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں، کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمات قائم کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا خاموش رہے گا۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پھیلا ہوا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اچھا، دوسری خبر کہ نئے صوبے بنائے جائیں گے، یہ بحث چھیڑی گئی ہے۔ دیکھیے، نئے صوبے ضرور بنانے چاہیے انتظامی امور پر کے لیے، میں بھی اس کا ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ جو اس وقت جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ صرف ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ سب کو پتہ ہے، یہ لوڑی لنگڑی پارلیمنٹ، یہ چھینا ہوا ان کا مینڈیٹ، یہ لوگ، یہ پارلیمنٹ اس قابل تھوڑی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر سکے۔ ان کو تو زبردستی باجوہ نے اور عاصم منیر صاحب نے جتوا دیا ہے، یہ ربڑ سٹیمپ ہے ان کی۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، جب ایسے مسائل حل کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے ذہن بنائے جاتے ہیں، پیپرز لکھے جاتے ہیں، شائع کرائے جاتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کے قریب آیا جاتا ہے، پھر یہ ایسے کام ہوتے ہیں، اس کی بڑی تیاری ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ صرف فیصل واڈا خوش کر رہے ہیں اپنے آقاؤں کو کہ دیکھیے میں کیسی دور کی کوڑی لایا ہوں، اب قوم کو اس میں الجھائیں گے، تو الجھا کے رکھیے، لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، تیسری خبر سہیل وڑیچ صاحب کی تھی۔ دیکھو، سہیل وڑیچ صاحب جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک بہت ہی بیوہ بندہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، وہ اس قسم کے صحافی ہیں، نہ وہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، نہ آج تک انہوں نے کوئی اسٹینڈ لیا۔ وہ تو نرم جو ہے، بڑے ہی ایسے شریف قسم کے آدمی ہیں کہ وہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، یہ کانفرنس اٹینڈ کر لی، وہ کانفرنس اٹینڈ کر لی، بس مسائل کا حل کیا ہے وہ تلاش کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا، حق اور سچ کی خاطر کھڑے ہو جانا، یہ اس قسم کے صحافی نہیں ہیں۔ بس وہ بیچارے اس وقت آ گئے ہیں، وہ کراچی کا ایک لفظ ہے، چوڑے میں آ گئے، چوڑے یعنی چاروں طرف سے گر گئے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کیجئے، وہ شریف آدمی ہیں اور وہ بس آ گئے ہیں۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے، یا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا صاحب، خبر میں مریم صفدر بھی ہیں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، اس کے بعد سنبھل جاتی، اس کے بعد کوئی ان سے پوچھ گچھ کرتا نہیں۔ وہ جاپان اور ہانگ کانگ کے دورے پہ نکلی ہوئی ہیں، اور مطلب جا رہی ہیں تو کس کے خرچے پہ؟ حکومت کے۔ وہاں تم کون سا پاکستان کا کام کرنے گئی ہو؟ اور جہاز کون سا لیا؟ جہاز ٹکٹ لے کے چلی جاتی، جہاز لیا گیا ہے، اور جہاز بھی کوئی چھوٹا جہاز لے لیتی ہیں، ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، بینکرپسی کے قریب ہے، نہیں بڑا جہاز 200-250 افراد جس میں بیٹھتے ہیں، اس میں، اور اس میں تمام سہیلیاں جو ہیں وہ گئی ہیں پینگے بڑھاتی ہوئی، اور وہ جو ہے عظمیٰ کیا نام ہے ان کا،
اور ایک اور خاتون ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے غالباً میں نے پڑھا تھا 6 کروڑ روپے کیش نکلوائے کہ بھئی وہاں پہ کام آئیں گے، ملک کے حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، سیلاب آ گیا آ جائے، بھارت نشانہ تاکے بیٹھا ہے، تاک لے، ہمیں کیا غرض، ہم تو اپنے پکنک پہ ہیں۔ تو یہ ملک چلانے والوں کا یہ ایٹیٹیوڈ سے کہاں چلے گا ملک؟ اچھا دیکھیے، پچھلے دنوں مجھے واشنگٹن ڈی سی میں ایک صاحب دوست ملے، اور لوگوں کو جلدی بہت ہے، اور کہنے لگے یار مجھے سب حالات کا علم ہے، بس آپ یہ بتائیے فائق صاحب کہ جلدی سے اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو جلدی میں ہے اور حل چاہیے ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو یار، یہ تمہارا کام تو ہے نہیں، تمہارا والا کام کلینک والا، کہ تم بیٹھے مریض آیا، تم نے اس سے پوچھا اور تم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور کمپیوٹر پہ اس کو فیڈ، اس کے سمٹمز کو فیڈ کیا، وہاں جو بھی سجیشنز آئیں اس میں سے ایک پرسکرپشن لکھ کے اس کو دے دیا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نہیں ہو تو پھر دوبارہ آئے گا، دوبارہ آئے گا، پھر تم دوسری دوا بھیج دینا، دے دینا۔ ایسا آسان حل نہیں ہے، کوئی کوئک فکس نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا۔ اس کے لیے تو بھائی تمہیں ذرا تھوڑی تحمل کے ساتھ سننا پڑے گا اور گہرائی میں اترنا پڑے گا، وہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور جس جلدی طریقے سے تم چاہتے ہو کوئک فکس، میرے پاس تو ایسا کوئی کوئک فکس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہو تو ہو، میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہیں چند بنیادی بیسک باتیں بتا سکتا ہوں، اپنا وقت بھی بچانے کے لیے اور تمہارا وقت بچانے کے لیے بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، وقت بچانے کے لیے 2 بنیادی باتیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں اگر سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر پائیں گے اور تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں نے فرمایا تھا کہ ہر قوم میں ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری قوم کا فتنہ جو ہوگا وہ مال ہوگا۔ ہر قوم میں کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہر سال پاکستان کے بجٹ کا 6% حصہ، غور سے سنیے، 6% حصہ یعنی 17.4 بلین ڈالرز، بی فار بوائے، بلین ڈالرز، 1 بلین میں کتنے ملینز ہوتے ہیں، اور میں روپیز میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ پھر ضرب دے لیجئے گا کتنے روپیز بنتے ہیں، وہ آپ کی اشرافیہ کھا جاتی ہے، اتنے ورتھ کی سہولیات لیتی ہے۔ یہ جیسے بھی جہاز لے کے چلی گئیں، یہ ٹکٹ، وہ ٹکٹ، ہر اتنی سہولیات ہیں جو گنانے کا یہاں وقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ میری بات نہیں، اکثر میں اس کا ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، یہ یو این ڈی پی کی، یونائٹڈ نیشن کی ایک کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ ہے، آپ خود بھی جا کے پڑھ لیجئے۔ یعنی 17 بلین ڈالر، جس میں آپ کی صحت کا بجٹ بھی آ جاتا ہے، ایجوکیشن کا بجٹ بھی آ جاتا ہے، وہ سارے وہ کھا جاتی ہے وہ اشرافیہ۔ اچھا، یہ 2 باتیں آپ نے رکھ لی۔ اب دیکھیے، میں اس کو اور آسان بناتا ہوں، ایسے کہیے، یہ اشرافیہ، یہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں سارے، ججز کے، جرنیلوں کے، پولیٹیشین کے، اور جو سیکریٹریز کام کر رہے ہیں ان کے گھر والے، یہ سب۔ اچھا، ججز، جرنیل، جرنلسٹ، پولیٹیشین، پارلیمان کے سینیٹرز اور میڈیا مالکان، یہ سب ایک کلب سمجھ لیجئے، جیسے آپ یہ ایک ممبر ہیں، شام کو سب وہاں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کا ایک مقصد ہے، وہ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ یہ موجودہ نظام کو گرنے نہ دیں، اور اس کے ذریعے جو بھی مراد آج تک ملتی رہی ہیں وہ حاصل ہوتی رہیں، عمران خان کو بس دور رکھا جائے۔ اچھا، اب دیکھیے، جب تک ان میں ان انسٹیٹیوشنز کا اور یہ بگ پاور ہاؤسز جو ہیں، ان لوگوں کا دماغ نہیں بدلے گا، اس وقت تک پاکستان میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ یہ سمپل سادہ سی بات ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس پہ ابھی چلتے ہیں، لیکن اب جب میں کہتا ہوں کہ ان کا ذہن نہیں بدلے گا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا ذہن کیسے بدلا جائے۔ یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں، پھر دوبارہ شارٹ کٹ مارتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، ان پہ مختلف طریقوں سے آپ پریشر ڈالیں، کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جن کو میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات، سب طریقے آزمائیے تو ہی تو ذہن بدلتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، ان سے ڈسکنیکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کا، ان سے کنیکٹ رہیں، اور ایک بات اگر سارے میڈیا والے،
سوشل میڈیا والے سارے جن کا ضمیر زندہ ہے، وہ ان کے ذہن میں ایک بات ضرور انڈیل دیں، پہنچا دیں، وہ یہ ہے کہ دیکھو میاں، کرپٹ حکومت، کرپٹ معاشرہ، ناانصافی، ظلم بہت زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، تاریخ میں آج تک یہی ہوا ہے، اور آپ بھی قائم نہیں رہیں گے، اور جب آپ قائم نہیں رہیں گے تو یہ آپ کی عیاشی بھی قائم نہیں رہے گی، یہ پاکستان کے قائم رہنے کی حد تک ہے، اور آپ نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان کے وجود کو خطرات لاحق ہو گئے، یہ بات ان تک پہنچانی ہے۔ اچھا دیکھیے صاحب، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جب تک ان میں سے کسی کے دماغ نہیں بدلیں گے، ذہن نہیں بدلیں گے، اس وقت تک کچھ نہیں بدلے گا۔ جس ملک میں جرنلسٹ، ججز، کرپٹ سیاستدان اس طرح پلاننگ کریں کہ ملک کا نظام ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا، اور ان کو ککھ نہیں پتا کہ ان کو کرنا کیا ہے اور کیا صحیح کام ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور پیش نظر رکھیے۔ اچھا دیکھیے، ایک عام شہری کتنا بھی زور لگا لے، کام نہیں بنے گا جب تک کہ ان انسٹیٹیوشنز میں سے، ان پاورفل ہاؤسز جو ہیں پاکستان کے، ان کی لیڈرشپ کا ذہن نہ بدلے، کوئی ان میں سے نہ اٹھ کھڑا ہو۔ آپ نے سول رائٹس موومنٹ پڑھی ہوگی امریکہ کی، اس میں کیا ہوا تھا؟ ججز کھڑے ہو گئے تھے، ججز کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد پھر پولیٹیشین بھی، یہ ان کا اشراف یا ایلیٹ کلاس لوگ یہ بھی سمجھ گئے، اور وہ بھی، انہوں نے بھی جوائن کیا، اس طرح سے بات بنی تھی۔ ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا تھا؟ وہ سیگریگیشن کے خلاف جب وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے، مقامی لوگ، تو پھر بات بنی۔ ایسے ہی بات بنتی ہے۔ آج اگر ہمارے جرنیل 27 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں، اس نے ان کے منہ میں اور ڈالر ڈال دیے عاصم منیر نے، اور مراد دے دی۔ جب تک یہ نہیں کھڑے ہوں گے، آج اگر ہمارے میڈیا مالکان جو ہر منٹ کے پیسے وصول کر رہے ہیں اور عیش سے ہیں، جب تک اگر یہ کھڑے ہو جائیں، آج اگر جیو اے آر وائی کھڑا ہو جاتا آپ کے ساتھ اس مومنٹ میں، تو کیا عمران خان ابھی تک جیل میں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ یہ حالات بدلتے، بالکل بدلتے، لیکن سب مست ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ جب تک نہیں اٹھے گا، یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اچھا صاحب، یہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، تو آئیے اس کو سمیٹتے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیے، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ڈسکس ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، کچھ پہلے کہی ہوئی باتیں میں دوبارہ اس میں ایمفسائز کرنے کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ریپیٹ کر دوں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، جب تک پاکستان کے پاور ہاؤسز کے جو لوگ ہیں، ان کا ذہن نہیں بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا، ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کا کام لوگوں کو سرو کرنا ہے، رول کرنا نہیں ہے۔ آرمی کا کام قوم کو سرو کرنا، اس کو دفاع کرنا ہے، رول کرنا نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قوم پر لازم ہے کہ وہ یہ حالات دیکھنے کے بعد رائز اپ، گیٹ اپ، گو اینڈ گیٹ دیم، وہ والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے کہ تم نے اس کا حق مارا، میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ میں بلوچوں کی بہت حمایت کرتا ہوں، لوگ مجھ پہ وہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں کرتا ہوں، ہر ایک جس پہ بھی ظلم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو گئی وہ ہمیں پتہ ہے، اب اس کو نہیں ہم دہرانا چاہتے، لیکن وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سوچ ہم سب کو پیدا کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، پاکستان پر ہر شہری، ہر عام انسان کا حق ہے، صرف اشرافیہ کا نہیں، اور اشرافیہ سے اب یہ حق ہم چھینیں گے، مانگیں گے نہیں۔ یہ مانگنے سے نہیں ملتا حق، ہم ہمیشہ چھیننے سے ملتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 4، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، دوبارہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، ناانصافی پر مبنی حکومت اقتدار زیادہ عرصے نہیں چلتا، تاریخ گواہ ہے۔ اور ظالم کی تو مولا علی نے کہا تھا کہ سب کی حکومت چل جائے گی، ظالم کی حکومت نہیں چلے گی۔
جتنے ظلم انہوں نے کر لیے ہیں نا، ابھی دیکھیے گا ان کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات آپ عاصم منیر صاحب تک ضرور پہنچا دیجیے گا، ان سے کہیے کہ دیکھیے حضرت، عوام کی حمایت کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر عوام کی حمایت ہو، اور عوام کی حمایت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ آپ کو فیصل وارڈا کی حمایت حاصل ہے، مجیب شامی کی حمایت حاصل ہے، نجم سیٹھی کی حمایت حاصل ہے۔ 80% عوام کی حمایت جو ہے وہ عمران خان کو حاصل ہے، آپ کو حاصل نہیں ہے۔ خدا آدھا واسطہ ہوں چھڈو جان دیو، آ گیا وقت، ریٹائرمنٹ لیجئے، کسی دوسرے کو آنے دیجئے جس کا ذہن ذرا کھلا ہوا ہو۔ کیوں؟ بند ذہن کے ساتھ حکومت نہیں کی جاتی، ان مسائل کا حل بند ذہن کے لوگ نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ وہ نقصان کا باعث بنتے۔ کسی نے کیا اچھا لکھا تھا کہ پیراشوٹ اور بند دماغ صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب انہیں کھولا جائے، ورنہ حادثہ ہو جاتا ہے، اور آپ نے قوم کو حادثے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اب چھوڑ دو، اب وقت آ گیا ہے، عزت سے چلے جاؤ۔ یا تم سمجھتے ہو محسن نقوی تمہیں 10 سال تک اقتدار دلوائے گا؟ یا جو لوگ سمجھ بوجھ علم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، حکومت، وہ صرف ڈنڈے کے زور پہ گلا گھوٹ کے لوگوں کا، ججز کا، اور یہ کام کروائیں گے، آپ کو 10 سال حکومت دلوائیں گے، آپ کے پاس بیانیہ کوئی ہے نہیں، پرفارمنس کوئی ہے نہیں۔ اچھا، پاکستان پہ ایک رحم کر دو یار، اتنا تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، اب جان چھوڑ دو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔